blessings for all nations. نیکی کی کتاب 11واں باب اور 4 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ خداوند کی مقدس اور پاک کلام میں لکھا ہے، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور من دھنیے کی مانی تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے جگی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا۔ اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر روتے سنا، اور خداوند کا قہر نہایت بڑھا، اور موسیٰ نے بھی برا مانا۔ خداوند کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ خداوند کے مقدس کلام میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو ملی جلی بھیڑ، اب یہ واقعہ جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو چند باتوں میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ملک مصر سے نکلے، اسرائیل جب نکلی، وہاں پر جو قوم نکلی تھی، اب گئے وہ کم تھے لیکن نکلے 6 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں۔ نکلے کتنے ہیں جی؟ 6 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ نکلے ہیں۔ اب جب نکل آئے ہیں تو راستے میں کیا ہوتا ہے کہ خداوند راستے میں جگہ بجگہ ان کے ساتھ رہتے، جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو سب چیزیں دی جاتی ہے، سونا دیا جاتا ہے، تمام چیزیں ملتی ہیں، اور جب وہ نکل آتے ہیں تو پیچھے سے خداوند جو ہے فرعون کا دل جو ہے تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر وہ فوجیں لے کر ان کے پیچھے آتا ہے۔ اب یہ جو ہے آگے جو ہے بحر گلزم ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوجیں ہیں، تو خداوند خدا نے ان کا راستہ روکا اور آگ میں آ کر ستون بن کر ان کے سامنے کھڑے رہے جب تک کہ وہ سمندر سے پار نہ گزر گئے۔ خداوند نے وہاں پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا مقدس موسیٰ کے ہاتھوں، اور تمام بنی اسرائیل کے لیے جو آج یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر کرلا رہے ہیں، یہاں پر وہ بڑبڑا رہے ہیں، خداوند کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، خداوند کو باتیں سنا رہے ہیں، اور خداوند کو ہو سکتا ہے ہم یہ کہتے ہو کہ خداوند تیرے ایک کما دی سانو کوئی ضرورت نہیں ہے، سانو آپ دوسرے طریقے کیسے نہ شکری کرنے ہیں، کیا کریں گی؟ اب خداوند نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے مقدس موسیٰ کو کہا کہ تو کھڑا کیوں ہے، آگے بڑھ اور سمندر کے اوپر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی لاٹھی بڑھا، اور کیا ہوا کہ سمندر 2 حصوں میں ہو گیا، اور خداوند انہی لوگوں کو جو یہاں پر بڑبڑا رہے ہیں انہی کے درمیان میں سے خشکی میں سے لے کر گزر گئے۔ اب جب ایک خشکی سے گزر جاتے ہیں دوسری طرف پہنچتے ہیں تو پیچھے فرعون اور اس کے رتھ بھی اندر آ جاتے ہیں، لیکن خداوند کیا کر دیتا ہے؟ ان کو سمندر میں پانی میں غرق کر دیتا ہے۔
جب غرق کر دیتا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ پہلے تو وہ بتا رہے تھے کہ کیا لکھا ہے کہ وہ خوشی سے تب بجاتے، وہ گیت گاتے اور بڑے خوشی کے ساتھ نکلے، اور پھر جب یہ کوہ سینا پر پہنچتے ہیں تو خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خداوند جو کہے گا، خداوند کی جو شریعت ہے، خداوند کا جو قانون ہے ہم مانیں گے۔ مقدس موسیٰ جو ہے ہمارا رہنما ہوگا، وہ ہمیں کلام مقدس بتائے گا اور ہم خداوند خدا کے تابع رہیں گے۔ اب یہ تابع ہو چکے ہیں، انہوں نے پیچھے تابع کیے ہوئے ہیں، اب انہوں نے گیت گائے ہیں، بڑی پرستش اور حمد و ثنا کی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ان کے اندر سے وہ محبت، وہ باتیں جو ہے وہ ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہے جی؟ ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے اس کے اندر پہلے سے ایک شریعت کام کرتی ہے اور وہ گناہ کی شریعت کام کرتی ہے۔ اب گناہ کی شریعت جو کام کرتی ہے وہ صرف ہماری لوڑ ہوتی ہے، جو چنگاری دبائی گئی ہے، جو دبی ہوئی ہے، اس کے لیے صرف اور صرف اس کو ہوا کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہے اس ملی جلی بھیڑ نے اس ہوا، اس چنگاری کو ہوا دینا شروع کر دی۔ اب یہ ملی جلی بھیڑ ہے کون؟ میں آپ کو جلدی سے لے کر آیا کیونکہ ٹائم کی مناسبت کے لحاظ سے آپ سب لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، یہ ہم نے کہانی سنی ہوئی ہے، بہت بار ہم نے یہ باتیں سرمن میں دیکھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر ملی جلی بھیڑ جو تھی، انہوں نے انہی باتوں کو جو ان کے اندر پہلے سے دبی ہوئی تھی، پہلے سے جو نافرمانی تھی یا پہلے سے بڑبڑانا تھا، وہ دبا ہوا تھا، وہ چنگاری جو تھی جو بعد میں آگ بن کر سامنے آئی، وہ یہاں پر اس ملی جلی بھیڑ نے اس کو ہوا دینی شروع کر دی۔ یہ ملی جلی بھیڑ ہے کون سی؟ یہ ملی جلی بھیڑ وہ تھی، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب اس کے بارے میں مفکرین کی رائے دیکھتے ہیں، تو یہ ملی جلی بھیڑ جو تھی یہ خداوند کے لوگ نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اور نہ خداوند کے کلام مقدس کے مطابق ان کو گنا گیا تھا، کیونکہ جب یہ نکلے ہیں تو بنی اسرائیل کو گنا گیا ہے۔ کس کو گنا گیا جی؟ بنی اسرائیل کو گنا گیا، لیکن یہ جو ملی جلی بھیڑ تھی یہ مخلوط لوگ تھے۔ مخلوط کا مطلب ہوتا ہے کہ رڑا جڑت ہو گئے، وہ پکے نہیں ہوتے، وہ تیرگی ہوتے ہیں، وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں، اس کو مخلوط کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر خداوند نے ان کو نہیں چنا تھا، خداوند نے ان کو نہیں گنا تھا۔ یہ صرف اور صرف لوگ گھروں میں رہنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور گھروں میں رہنا بھی ان کو نہیں آتا تھا۔ یہ ہمیشہ کیا کرتے؟ نت نئی جگہیں ڈھونڈتے رہتے۔ نت نئی بولو، نت نئی وہ گل سمجھ آئی؟ نت نئی جگہ لبتے رہتے، یہی بات ہے۔ نت نئی یعنی نئی سے نئی جگہ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمیں سکون نہیں ہے، وہ گھروں میں اپنے گھر سے رہنا نہیں ہوگا، تو ہم جب اپنے جو گھر میں رہنا نہیں، یعنی ہمیں آتا نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسری جگہ پر جا کر اپنے لیے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ جو یہاں پر برکت حاصل نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں کہاں بھی کہیں بھی چلا جائے وہ وہاں پر بھی برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا ایمان یہاں پر نہیں ہے تو آپ جس جگہ پر آپ چلے جائیں، چاہے پینڈا کاٹ کے کسی پاوے باہر چلے جاؤ نا، لیکن ان سے بھی آپ جا کے دعا کروائیں، اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو پھر آپ وہیں پر بھی شفا نہیں پا سکتے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ چیک کرنے گئے تھے بنی اسرائیل کو، یہ بنی اسرائیل کو چیک کرنے گئے ہیں کہ انہاں دے کول کی ہے، ایک کتنے جاندے ہیں، کیونکہ انہیں نت نئی جگہ پر جانے کا شوق ہے۔ تو آج بھی ہم جو ہے اپنے گھر میں، اپنے چرچ میں، اپنے گرجے میں، اپنے گھر میں رہنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ نت نئی نئے گرجے، نت نئی نئی جگہیں، نت نئے نئے پادری صاحبان ڈھونڈتے ہیں کہ کسی اتنے ہی سانوں کو چلا بجائے۔ یہاں پر بھی ویسے ہی ہوا ہے،
اور ایسے لوگ کبھی برکت نہیں پاتے. خدا کے مقدس کلام میں یعقوب کے عام خط میں آپ پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ دو دلا شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ ملے گا. جس کا دل ہی قائم نہیں ہے، جس کا ایمان قائم نہیں ہے، وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا. وہ ڈاما ڈول ہے. لکھا ہے کہ وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہے. وہ جب جھاگ آتی ہے تھوڑی دیر بعد میں پھر کیا ہو جاتی ہے جی؟ بیٹھ جاتی ہے. وہ اچھلتی لہروں کی مانند ہے، اور جب لہریں جاتی ہیں پتھر سے ٹکراتی ہے تو دم توڑ دیتی ہے. دم توڑ دیتی ہے. اور دم توڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت ہو جانا. کیا ہو جانا جی؟ تو یہاں پر بھی جو لوگ ملی جلی بھیڑ تھی وہ خود بھی اس طرح کے تھے، لیکن آگے لکھا ہے کہ ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی، وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی. اب یہ ہرس انہوں نے کی ہے، ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ پر ٹک کے بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں. انہوں نے تنگ کر دیا وہ چیزاں. میں کہ کل کسی بریانی سانو تنگ نہیں کرتی، بریانی کے وچ جڑی بوٹی ہے نا وہ تنگ کرتی، وہ سارا تیل کھینچ لیتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی اس پلیٹ میں جب تک وہ نہ ہو تب تک بریانی نہیں ہے، تب تک بریانی نہیں لگتی. تو بریانی کا ایک نام ہی بڑا ہے، برانڈ ہے یہ. تو یہاں پر بھی جو ملی جلی بھیڑ ہے یہ بریانی بڑی تنگ کرتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ گوشت یہاں پر نہیں مل رہا. کیا ہے جی؟ گوشت نہیں مل رہا. انہیں مجھے بھی گوشت نہیں ملی. تو ایسے لوگ جو ملی جلی بھیڑ ہے، جو ایک جگہ پر ٹکتے نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسی اس جگہ لاتے رہتے جسے گوشت ہو. ہم جگہ کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر کھانا ہو، لیکن ہم جو ڈھونڈتے تو ضرور ہے، ہم اس کو تھوڑا سا اور بعد میں دیکھیں گے، ڈھونڈتے ضرور ہیں لیکن ہم کسی اور کی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں. آگے پڑھیں. لکھا ہے اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے. کیا ہوا جی؟ بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو گوشت یاد کون گوشت ہو جائے. کیا کمال کی گل ہے. ہرس انہوں نے کی ہے، ان کے اندر لالچ اور بھوک اور پیاس اور لالچ سب کچھ بھرا ہوا ہے. انہوں نے خود میں تو یہ سب باتیں رکھی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی خراب کر دیا. خربوزے میں دیکھنے کی کہتا ہے جی رنگ واقعی بات ہے، پکی گل ہے. خدا کے مقدس کلام میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بڑی مشہور ہے. جلدی سے کریں گے جتنا تھی لیٹ کرنا میں اتنا لیٹ کرنا چاہنا جی. بری صحبتیں اچھی عادت کو بھی بگاڑ دیتی ہیں. اب بنی اسرائیل نے پہلے جو ہے وہ کیا کیا؟ سب کے ساتھ پرستش کی، سب کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ کیا. ہم بھی بڑا پرستش کرتے ہیں، ہم بھی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم بھی خدا ان کے حضور بڑا جو ہے وہ پکے طور پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے ساتھ وہ ملی جلی بھیڑ آ جاتی ہے، جب ہم ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جو بری صحبتیں ہم رکھ لیتے ہیں، وہ پھر ہمارے لیے جڑی ہے ہی بری صحبت. تو کیا آپ کو اچھی صلاح دے سکتے ہیں؟ دے سکتے جی. تو یہاں پر یہی بات ہوئی ہے کہ یہاں پر ملی جلی بھیڑ، اس نے کیا کیا؟ اس کے اندر تو سب وہ ہرس بھری ہوئی تھی، جڑے ایک تھان سے ٹیک نہیں سکتے، جو ایک جگہ پر رہ کر رہ نہیں سکتے، تعلیم نہیں لے سکتے، ایک جگہ پر برکت نہیں حاصل کر سکتے. ایمان ڈاواڈول ہے، ان کی سوچ ڈاواڈول ہے، ان کی آنکھیں، ان کے دل ڈاواڈول ہے. وہ جو ہے وہ جب دوسرے کی قربت میں آتے ہیں، جب دوسرے کی نسبت میں آتے ہیں، یا دوسرے کے ساتھ دوستی یاری رکھ لیتے ہیں، تو یقین رکھیں وہ ان کی زندگی میں بھی لالچ کو بھر دیتے ہیں، وہ ان کی زندگی کو بھی برباد کر دیتے ہیں. اس لوگوں کو جو اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ میں خداوند کے حضور چلوں گا، گیت گائے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن پھر کیا ہوا ہے؟ اس ملی جلی بھیڑ نے سب سے پہلے یہ آغاز کیا. اب ہمارے اندر وہ پہلے سے بات موجود ہے. میں نے پہلے بتایا نا
کہ جو چنگاری ہے اس کو صرف کس کی ضرورت ہے؟ ہوا کی ضرورت ہے. اب اس کو پھر بعد میں مادی کی دنیا یاد ہونی شروع ہو گئی, اس کو پیچھے والی باتیں شروع ہو گئی ہیں. وہ جی پہلے تو سانو گوشت ملتا سی, پہلے سانو مچھلیاں ملدیاں سن, سارا کچھ مفت کھانے کا. یہ مفت کھاتے سن, کیا مفت کھاتے تھے وہاں پر؟ یہ تو یہاں گئے مفت کھاتے تھے, وہ تو سنو بھی بڑا ہوتا سی. تو یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں مفت کھاتے تھے. بعض اوقات ہماری جو گناہ ہیں, بعض اوقات ہماری جو غلط سوچیں ہیں, جو ماضی کی سوچیں ہیں, بعض اوقات ہم ان کو بہت پسند کرتے ہیں. ہماری جو گزری زندگی ہے ہم نے اگر اچھی نہیں گزاری ہوتی, کیونکہ جب ہم خداوند میں چلتے ہیں تو خداوند کے حضور چلنا جو ہے ہمیں خشک دکھائی دیتا ہے, ہمیں بور کر دیتا ہے. وہ کی بوریت والی زندگی ہے یار, خداوند کی سانو ایسے حکم دے رہا ہے. یہ بوریت ہی ہوگی نا, وہاں پر لکھا ہماری جان تو خشک ہو گئی ہے. ہماری جان کیا ہو گئی ہے؟ خداوند کی کہتے ہیں اور خداوند کی کہتے ہیں یار دینا چاہیے, گیماں دینا چاہیے, ہم موبائل استعمال نہ کرے کر, ٹک ٹاک نہ دیکھا کر, اسنیپ چیٹ نہ بنایا کر, اور غلط حرکت ہاتھ آج کل ہمیں بڑے ٹک ٹاک بنتے ہیں, ہاتھ سے بنانے منہ سے جانا. بندہ مجھے منہ سے ٹک ٹاک بنانے چاہیے کہ ہاتھ سے بنا, میرے ہاتھ ہی رہ گئے. ایک کارٹون لگتے ہوں سن, ایڈمز فیملی, کسی نے دیکھے ایڈمز فیملی؟ ایڈمز فیملی میں وہ ایک ڈراؤنی فیملی تھی. یہ پرانے کارٹون ہے, پھر ماضی کی گل سنیں, آج بھی ہے. ان میں صرف اور صرف بندہ نہیں تھا, ایک فرد. ان میں ایک ایسا تھا, فرد کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ کو مجھے سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. اس میں صرف اتنا ہاتھ تھا, وہ پتا کوئی نہیں سی, انہوں کو ہاتھ سی, بندہ یاد کر سی وہ پڑھتے ہیں. خداوند نے ہمیں انسان بنایا ہے, اس لیے ان ہاتھوں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اس کو کلام مقدس کو اپنی انگلیوں کے مطابق جو ہے, کیا انگلیوں کو جنگ کرنا خداوند سکھاتا ہے. کیا کرنا ہے انگلیوں کو؟ اب بڑی جنگ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا سے جنگ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا سے جنگ ہو رہی ہے. میں تمہیں پہلے دسیا سی آ چیزاں, اے چیزاں, آ چیزاں, یہ ساریاں غلط نے, لیکن پتہ نہیں وجہ کی ہے, سارے لوگ وہی کر رہے ہیں. بڑی بڑی کوئی گل سمجھائی ہے کہ غلط چیزاں, یہ شیطنزم ہے, شیطان کو پروموٹ کرنا ہے. یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ جب ہم بری صحبتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں, اور صحبت میں پھر دسانا بندے کی نہیں ہوتی, موبائل کی نہیں ہوتی ہے. موبائل کے بچ پتہ نہیں کی ہے, بڑی کوئی جگہ سے بڑا کچھ موبائل اور دیکھا کہ جڑا پھیلا دیتی, جڑیں ہلا دیتی ہے. کیا ہے, جب موبائل بھی صحبت میں آتا ہے اس میں ایپلیکیشن ہم سانو کی کرنا پڑتے ہیں, میری جوڑی بھیڑ ساڑھے اندر ایک نام آنے ضرور کر دیتی. ہم دیکھتے ہیں جی ٹک ٹاک کے اوپر یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں بنایا, کیسا ٹرینڈنگ پہ جا رہے ہیں, میں نہیں بناؤں, کیسا ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں. فلٹر آیا وہ ہو رہا ہے, فلٹر دیکھو جی کیسا کمال کا فلٹر ہے. یہ فلٹر میں نہیں لاؤں, میں نہیں لاؤں گا. یہ ہاتھوں والی ویڈیو بڑیاں جا رہی ہیں جناب ٹرینڈ پہ, میں نہیں بناواں, میں نہیں بناواں. خدا را ملی جلی بھیڑ نے بنی اسرائیل کو خدا کا نافرمان بنا دیا. آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری صحبت, ہمارے اندر جو چنگاری ہے, کہیں اس کو آگ تو نہیں لگ گئی ان صحبتوں کی وجہ سے. اور صحبتوں کے بارے میں کبھی یہ پادری بھی صحبت سے آ جاتے, اتنے دے پادری بھی صحبت سے آ جاتے تو توڑ کے جب وہ ساری زندگی چنگی طرح برباد کر دیتے ہیں تو پھر سان ہوش نہیں وہ یہ تو بندہ نہیں تھی. آ گئے میں پہلے ایک مثال دی تھی, ایک
شخص تھا باہر کے ممالک میں، ایک شخص تھا، اس کا گھر جو تھا رات کو کیا کرتا تھا، وہ لائٹیں آف کر دیتا اور ایک نکڑ میں بیٹھا تھا. تو چور آیا، تو جب چور اندر آیا تو اس نے لائٹ آن کی تو گھر کا مالک نکڑ میں بیٹھا ہوا، وہ ڈر گیا کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے. اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے اچھے سے اس کو گھر کو لوٹا، اس کمرے کو لوٹنے کے بعد پھر چلا گیا، لائٹ آف کی. پھر اگلا دن ہوا تو پھر وہی گھر جو تھا لائٹ آف. پھر اس نے اسی گھر میں جو ہے وہ گیا، جب وہ گیا اس نے لائٹ آف کی تو نوکر میں پھر اس کا جو مالک تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پھر ڈر گیا. اب جو رہندیاں چیزیں سن انہوں نے بھی لے گیا. اب تیسری دفعہ جب وہ آیا تو پھر بھی وہ وہاں پر بیٹھا تھا. پھر بھی وہ جب وہ دوسرے کمرے میں جانے لگا تو اس نے اس کو پکڑ لیا. اس نے اس کو پکڑ لیا. کی فائدہ؟ پہلے تو تمہارا کچھ لٹا دیا، پہلے تو تمہارے آنکھوں جا. خدا دے بندے پہلے جو تھا کیا تھا کہ اس کو پکڑ. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ چنگی طرح سانو برباد کرن تو بعد جب اسی برباد ہو جانے ہیں پھر سانو ہوش ہوتی ہو ایسے بندہ ہی ٹھیک نہیں. میرے عزیزوں اپنی آنکھوں کو کھولیں، ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. اگر روحانی آنکھیں بند ہیں تو خدا یسوع المسیح کہتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، اگر تیری روحانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اگر تجھے بینائی چاہیے، اگر صاف اور شفاف دیکھنا چاہتا ہے تو مجھ سے آ کر سرما لے لے جس سے تو کلیئر دیکھ سکے. ملی جلی بھیڑ کو پہچانے. بعض اوقات ہمارے بہت سارے گناہ جو ہے ہمارے ساتھ لاش بن کر پاؤں کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ اتنا بڑا جب جیل میں کوئی جو سیریس قسم کا قیدی ہوتا تھا اس کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے وہ کیا لگاتے تھے، لوہے کا بال لگا دیتے، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. اسی طرح ہی ہمارے ساتھ گناہ کی لاش جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ہم گھسیٹتے رہتے سامنے، چلتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ہمیں بدبو بھی آتی ہے پہلے، لیکن جب یہ ریگولر ہو جاتی ہے تو پھر اچھی بدبو تو بے بہرا ہو جاتی ہے. پھر نہیں سامنے محسوس ہوتی، پھر اچھی کہنے وہ آتی ہو گئے ہیں، کی ہو گئے جی عادت پہ گئی ہے. تو یہ بدبو ابھی نہیں آنی شروع ہوتی، لیکن ضرورت یہ اس سے پیچھا چھڑانے. اس سے ضرورت کیا ہے؟ ماضی کی باتیں آج بھی ہمارے اندر کئی پائی جاتی. ہماری سوچیں کیا خداوند ہمیں ہمارے اوپر بلا وجہ بندشیں لگا رہا ہے. خداوند ہمیں مان دے رہا ہے، لیکن سانو تے بھوک لگی ہے گوشت دی، سانو بھوک لگی ہے مچھلی دی. ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں گندنے چاہیے، ہمیں مچھلیاں چاہیے، خربوزے چاہیے، ہمیں سب چیزیں چاہیے. دنیاوی سوچ اور دنیاوی پیٹ کی جو سوچیں ہیں ہمیں آج بھی گھیرے ہوئے ہیں. ہماری دنیاوی زندگی آج بھی ہمیں بہت پسند ہے. ہمیں کھانا پینا، پیٹ ہمیں کوئی گندی تو گندی جگہ بھی ہے نا سانو پیٹ میں اوتھے لے جانا. تو بعض اوقات یہ جو چیزیں ہمیں وہاں پر لے جاتی ہیں جہاں پر گند ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے. پیٹ کی بھوک ہمیں ہر جگہ پر لے کر جاتی ہے. سنڈے اسکول کے بچے پیٹ کے پیچھے جناب گھیریا ہوا ہے. سنڈے اسکول کے بچے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ان کو پیٹ کے وسیلہ سے جو ہے خراب کر رہے ہیں، روحوں کو برباد کر رہے ہیں، تو بات یاد رکھیے گا کہ خدا کی ذات جو ہے وہ آپ کو بڑے آڑے ہاتھوں لے. اس بات کو یاد رکھیں. صرف لالچ کے سر پر سنڈے اسکول نہ کروائیں، لالچ کے سر پر اپنی کلیسیا کو نہ بڑھائیں. یہاں پر لکھا ہے 78واں زبور ہے
साथ ही है कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाए। अब क्या हुआ है कि इसराइल उन तमाम बातों को भूल गई। इसराइल ने क्या किया कि तमाम चीजों को भूल गई, और किसके पीछे भूली? पेट के पीछे भूल गई, खाने के पीछे भूल गई। आज हम भी जो है, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी गंदी नापाक तफसीरें काम कर रही है, जो पेटू तफसीरें है, जिन्होंने पेटू तफसीर कहने, जिन्होंने रोटी खाने की लत लगी है। वो जी गोश्त बना है जी, उधर जाएंगे हम, उधर नान है जी, उधर जाएंगे हम, उधर जनाब हमें खीरे मिल रहे हैं, उधर फ्राई मच्छी मिल रही है, हमें गिफ्ट मिलते हैं, आओ हम उधर चले। ते मिली जुली भीड़ की कहती है, ना वो साढ़े तो ना वो किसे तो, कहते तुम ही जाया कर, उधर लभदा रोटी लभ रही, आप भी खाने मेरे लिए है। तो यहाँ पर मखलूत लोग जो हैं वो दूसरों के लिए भी बर्बादी का बायस बनते हैं, क्योंकि वो खुद तो खुदा में मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा सानू गोश्त याद होता है, पिछे खाते रहे, वो साहब ला लो कोड़ियां च खाते रहे, कोड़े मारते थे लोग, उनको कत्ल करते थे। उनके बच्चों को क्या किया गया था? जल्दी से क्या किया गया? मुकद्दस मूसा के दौर में क्या हुआ था? उनके बच्चों को क्या कर दिया गया कि हज भी इसी कहते हैं मछलियां ही मछलियां। हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारे बच्चे मौत के दहाने पर हैं, हमारी जिंदगियां मौत के दहाने पर हैं। हजे असी भी खुदावन नहीं होना, ते असी की है, असी कहते हैं गोश्त गोश्त। हाय हाय गोश्त, आवाज नहीं निकलती ना, इतना रो रो के ऐसी चीजें गोश्त के लिखा है इसराइल होने लगी। ये बड़ी और बातें हैं, मैं आप लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं चंद बातों में इसको जो है वो करूँगा। कामों को भूल ना जाए, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें, और अपने बाप दादा की तरह सरकश और भारी नस्ल न बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया। सारा तेरी ओपे लगा होगा जिसे जनाब कोई चंगी मसाले वाली चीज बनी हो, और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार न रहे। बात को ज़हन में रखिएगा, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हम वफादार नहीं जाएंगे। जल्दी से चलेंगे आगे। आगे क्या खुदावंद के कलाम में लिखा है कि गोश्त के बारे में रोने लग गए। सारा कुछ जो है वो क्या कि मैंने वो याद होगा, मैंने फलां याद होगा। क्यों जी? उस जगह पर जो है वो नित नई नई बातें आती हैं, पिज़्ज़े भी आते हैं, वहाँ बर्गर भी दिए जाते हैं, वहाँ पर बोतलें भी होती हैं, सब कुछ होता है। अपने बच्चे भी उठे लाया, आप भी उठे लगे, तो ये बात समझ लें कि खुदावंद फिर मौत का शिकार कर देता है ऐसे लोगों, फिर वो नस्ल कभी जो है वो आबाद और जो है सरफराज नहीं होती। खुदावंद ने इसराइल की पूरी नस्ल को खत्म कर दिया था कि इससे पहले कि वो आराम में जाते। बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इसको इसी बात पर एंड करूंगा। आगे खुदावंद ने क्या किया था? वहां पर क्या खाते थे? वो क्या खाते थे? मन खाते थे, और मन के बारे में लिखा है ये आसमानी रोटी थी। क्या थी जी? आसमानी रोटी थी। और वो कहते हैं वो इतने मन के अलावा कुछ सानू नजर ही नहीं आता। इनू तो कुटना पैंदा, सारा कुछ करना पैंदा, तो सानू हांडियां च बालना पैंदा, ये तो मेहनत करनी पैंदी है। फिर की है? हालांकि उसका जो टेस्ट था वो तेल के जैसा था, उसका टेस्ट जो बड़ा खूबसूरत किस्म का था और शहद की तरह होता है। और फिर वहां पर लिखा है कि सानू इसको अलावा भी कोई नजर नहीं आता, सानू तो दुनिया की का चाहिए ना, लवाजमात चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आसमानी रोटी और कोई नहीं मां सिवाय खुदावंद यीशु मसीह। फरिश्तों की रोटी थी। क्या थी जी? वो खुदा ने वो बंदियों को फरिश्तियां की रोटी लभण रही है, ते इत्थे तुसीं उन्हां दीयां रोटियां खांदे फिरदे जेहड़े पसीने भी नहीं कदी साफ, मिस्सियां रोटियां बनाउंदे। किरन वाले चौल भी होणगे, वो भी खा लांगे। किरन वाले चौल भी होणगे, वो भी खा लांगे। ठीक है? जहां पर क्या है? मन। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जिंदगी की रोटी मैं हूँ। मन सफेद होता है ना, सफेद होता है ना,
تو خداوند جیسا راست باز اور کوئی نہیں. خداوند یسوع مسیح کو من جو یہاں پر ہے اسرائیل نے اس کو رد کر کے دنیاوی چیزوں کو لینے کی کوشش کی. آج ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہم یسوع مسیح کو رد کر کے دنیاوی کھانے کے پیچھے, دنیاوی روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم خداوند کے ان کاموں کو یاد نہیں کرتے. سانو وہ گلاں دنیاوی یاد نے, ساڈیاں سوچاں بڑیاں جہڑیاں ماضی دیاں بڑیاں کھلے چ توڑنے سا سی, بڑا کچھ کھانے پینے سا, سانو عجیب طرح کی چیزاں کا مزہ آتا سی. لیکن ہن مزے کیوں نہیں, کیونکہ خداوند یسوع چلانا شروع کرتا نا. اس کر کے تنگ ہو جانے ہیں. یسوع کے بغیر تو میں نظر ہی کچھ نہیں آتا. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے یسوع کے بغیر, میں کہتا ہوں, اعلان کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یسوع کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہ آئے. لیکن بریانی کی پیڑ یسوع کو دور لے جاتی ہے, ہمیں سالن دور لے جاتا ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں, کیونکہ لکھا یہاں پر ہے. میں مجبور ہوں, میں کی کرا اتنے لکھے کا کھاڑ دیا کرنا. یہاں پر کیا کہ یسوع سے دور ہو کر, خداوند یسوع مسیح سے دور ہو کر ہم ان چیزوں کے پیچھے, دنیاوی باتوں کے پیچھے جو ہم نے پہلے چھوڑ دی تھی, انہیں کے پیچھے چلے. خداوند یسوع مسیح, آخری بات, خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ جان کا فدیہ دے دیا ہے. تو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے, اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں. اس کے کاموں کو خدا دیو بندیو, سانو غلامی جو انہوں نے غلامی جو کٹیا سی نا, ہمیں شیطان کی غلامی سے, موت کے منہ سے نکال کر خداوند آرام میں داخل کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے. اور یسوع مسیح کو ہم راستے میں رد کر کے آرام تک نہیں پہنچ سکیں گے. جب ہم اس کو رد کر دیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ وہ پوری کی پوری نسل کو برباد خداوند نے کر دیا. اس نسل میں سے کوئی بھی ماں سوائے طالب اور ماں سوائے جو ہے یشوع کے اس حرام میں اور کوئی داخل نہ ہو سکا. تمام نسل جو ہے موت کا شکار ہو گئی. اسی طرح ہی میرے عزیزوں, آج ہمارے لیے بھی ضرورت ہے سوچنے کی کہ ماضی کی چیزیں, جسمانی باتیں کہیں ہمیں گھیرے ہوئے تو نہیں ہیں, ہمیں وہ باتیں یاد تو نہیں آ رہی. ہمیں یاد کرنا ہے تو اس کے کفارے کو یاد کرنا ہے, جس کے باعث ہم آرام میں داخل ہو سکتے ہیں. یسوع مسیح کو رد نہ کریں, کھانے کے پیچھے ہو یا اپنی خواہشوں کے پیچھے. آپ یسوع مسیح یہاں پر جو من کی صورت میں ہے, یسوع مسیح کو لیں, کھائیں. شہد سے میٹھا اس کا کلام ہے, جب آپ کے اندر چلا جائے گا تو لکھا ہے وہ تیل کی طرح تھا. آپ کے اندر پاک روح جو ہے وہ صلاحیت کرے گا, اور پھر پاک روح جب صلاحیت کرے گا تو پھر ہمیں آرام میں داخل ہونے سے کوئی خواہش, کوئی چیز روک نہیں سکتی. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. خداوند اس مقدس کلام کے سلسلے سے ہم سب کو برکت دے.